تو ایک بات میری سن لو، یہاں اپنے یہاں سلسلے میں جو فاتحہ کا زور شور اور طریقہ رائج ہے، اس کا مقصد مل بیٹھ کر ذکر کرنا ہے۔ ہم لوگ اس میں طریقے میں ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں، گردنیں ہلاتے ہوئے، ضربے لگاتے ہوئے، تم کو اچھا نہیں لگتا ہے یا کیا بات ہے، بالکل خاموش سنسان بیٹھے رہتے ہو؟ نہیں، فاتحہ اور جگہ بہ جگہ محفلیں جمانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ لوگ ذکر کیا کریں، اللہ اللہ کیا کریں۔ اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے بڑے فضائل آئے ہیں، ان کا اللہ کا ذکر کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں آئے ہیں، بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ اس میں اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے جو بیعت ہے، مرید ہے نہیں ہے لوگ، بولے ہے زیادہ تر تو وہی تو ہیں، سب مرید ہیں جی، بولتے کیوں نہیں؟ مگر ذکر کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ آنکھیں بند کر کے تھوڑی بہت دیر ضرور اللہ اللہ کر لیا کرو۔ فاتحہ ہوتی رہتی ہیں پیچھے بھی ہمارے، یا ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ کرتے ہیں لوگ یا ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں۔ سن لو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے اس بات پر مقرر ہیں کہ وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، خاموشی سے سنیں، جب وہ کوئی ذکر کی مجلس یا محفل پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس کی تلاش میں تھے، جس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، آؤ وہ یہاں موجود ہے۔ تو وہ لوگ سب اکٹھے ہو کر ان کی مجلس پر چھا جاتے ہیں، اور جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے وہ رحمت کے فرشتے سایہ فگن رہتے ہیں، سایہ کیے رہتے ہیں۔ جب ان کا ذکر کی مجلس برخاست ہوتی ہے تو وہ سارے فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دانا بینا ہے، جانتا ہے اور دیکھتا ہے، مگر ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم تیرے ان بندوں کی مجلس سے آئے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ حدیث شریف لمبی ہے، یہ مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے بوجھتے ہوئے بھی فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کیا طلب کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں فرشتے اللہ، وہ تیری رضامندی اور تیری خوشنودی چاہتے تھے اور تیرے عذاب سے، تیری ناخوشی سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری رضامندی اور خوشنودی کا اجر و ثواب دیکھ لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا ہے، جنت۔ تو وہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لے میرے اجر و ثواب کو تو کہا اور تجھ سے زیادہ محبت کرے، تیرا اور زیادہ ذکر کرے اور تیرے خوف اور تیری نارضامندی سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی اس مجلس میں، اس محفل میں موجود تھے ذکر کی، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ، اس مجلس میں سارے لوگ تیرا ذکر کرنے ہی کے لیے حاضر نہیں تھے، بلکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے آئے تھے، دعا کرانے آئے تھے، کسی کی بچہ بیمار تھا، کسی کی دکان نہیں چل رہی تھی، کسی کی اولاد نہیں تھی، ان کی دنیاوی غرض و غایت تھی، ان کی ضرورتیں دنیاوی تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بھی بخش دیا۔ اس لیے کہ جن لوگوں میں وہ شامل تھے ان میں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور آپ لوگ اللہ اللہ کرنے سے کتراتے ہو، جب بھی فاتحہ کے طریقہ یا فاتحہ وغیرہ ہو ڈٹ کے ذکر کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو۔
سمجھ میں آیا نہیں؟ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. دنیا کے عیب کرتے ہوئے جب ہم لوگ نہیں شرماتے ہیں تو ذکر و فکر کی محفل میں کیوں شرمائیں گے؟ بولو ذکر کرو گے زور شور سے؟ نہیں. ابھی سب بیٹھے رہے گردنیں نہیں رہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ اللہ کیا کرو. چلے ٹھیک ہے, اب آپ اپنا جو کچھ بھی کرنے کا ہے کریں. کھانا وانا کھلانا ہے, یہ تقسیم کرنا ہے کرو, اور اس کے بعد کھلاؤ.